أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم. میرے دینی ایمانی بھائیوں، عزیز بچوں، اللہ جل جلالہ کا بڑا کرم ہے، اس کا بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آج ہم سب کو عید الاضحیٰ کی 2 رکعت نماز ادا کرنے کے لیے عیدگاہ میں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ پاک ہم سب کے اس حاضری کو قبول فرمائے۔ یقیناً ہم سب خوش ہیں اور ہم سب کے لیے خوشی کا موقع ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سال میں یہ موقع عنایت فرمایا ہے، اور اس خوشی میں جس میں اللہ تعالیٰ اپنی جانب سے اپنے فضل سے ایمان والوں کی مغفرت کا اعلان کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ تیار ہے کہ آج ہم ایمان والوں کو معاف کر دیں گے، ایمان والے گناہوں کی معافی مانگیں گے، اور جب وہ عیدگاہ سے واپس ہوں گے تو انشاءاللہ بخشے بخشائے واپس ہوں گے۔ یقیناً یہ سب سے بڑی خوشی ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے سب سے بڑا فضل ہے جو ایمان والے کو آج کے دن ملتا ہے۔ اس سے بڑی خوشی اور اس سے بڑا فضل اللہ تعالیٰ کی طرف سے آج کے دن اس سے بڑا کچھ نہیں ہو سکتا کہ ہم تو نادانی میں جان بوجھ کر بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں میں رہتے ہیں، اللہ کو ناراض کرنے والے اعمال کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کے باوجود کہ ہم اس کی نافرمانی کر رہے ہیں، اللہ ہم کو روزی بھی دیتا ہے، صحت بھی دیتا ہے، ہم کو سکون کی زندگی بھی عطا کرتا ہے۔ ہماری روزی کو اللہ نہیں چھینتا، ہماری صحت کو اللہ تعالیٰ نہیں لیتا، گرچہ ہم اس کے گنہگار بندے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بندوں کی صفائی کے لیے اور گناہوں کے معافی کے لیے سال میں کئی ایسے موقع اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں کہ میرا بڑا سے بڑا گنہگار بندہ اگر اس خاص موقع پر بھی میرے دربار میں جھک جائے، اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے، اپنے کیے ہوئے پر شرمندہ ہو جائے، تو میں آج اس سب کو ان کے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ ہم تو گندے ہو چکے ہیں، ہمارا دل سیاہ ہو چکا ہے، اور ہم سیاہ دل کے ساتھ یہاں حاضر ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے دروازہ کھلا ہوا ہے۔ اس لیے ہم جب دعا مانگیں گے تو اپنے گناہوں پر ندامت کے آنسو بہا کر اور شرمندہ ہو کر ہم اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے۔ انشاءاللہ اللہ کی ذات سے پوری امید رکھیے کہ جہاں ہم گناہوں کی معافی مانگیں گے، وہیں یہ بھی ہم مانگیں اللہ سے کہ آج کے بعد کی جو زندگی ہے اس سے اللہ ہم پکا ارادہ کرتے ہیں کہ اب ہم گناہ نہیں کریں گے۔ انشاءاللہ دونوں دعا آج قبول ہوگی، اس لیے ہم اس کی دعا مانگیں اور اس دعا کو مانگ کر ہم یہاں سے جائیں۔ آج کی جو خوشی ہے وہ عید قربان کی خوشی ہے۔ قربانی جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں، اپنے نفس، اپنے خواہشات کو قربان کر کے اللہ نے جو جان دیا ہے، جو مال دیا ہے، اس کو اللہ کے راستے میں قربان کر دینا، یہی قربانی کا اصل پیغام ہے۔ قربانی سے قوموں کی ترقی ہوتی ہے، قربانی سے قوم آگے بڑھتی ہے، قربانی دینے والی قوم زندہ قوم ہوتی ہے۔ جو قوم قربانی دینا نہیں جانتی وہ قوم مردہ ہوتی ہے، پست ہمت ہوتی ہے، وہ بڑے سے بڑے مقابلہ اور حالات اور آزمائش کے وقت وہ پچھڑ جاتی ہے۔ اور جس قوم میں قربانی کا جذبہ ہوتا ہے، جس قوم میں قربانی کا شوق ہوتا ہے، جو قوم کے خاطر، ملت کے خاطر، اللہ کے حکموں پر، اللہ کے
دیے ہوئے مال، جان اور وقت کو نچھاور کرنے کو تیار ہوتی ہے، وہ قوم ہمیشہ زندہ رہتی ہے اور ترقی کرتی ہے۔ یہ ایمان والا ہمیشہ زندہ قوم رہا ہے۔ ایمان والے کو اللہ تعالیٰ زندہ قوم دیکھنا چاہتا ہے، اسی لیے مرنے تک کی جو زندگی ہے اس میں اللہ تعالیٰ مختلف موقعوں سے مختلف جگہوں پر اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ مال تو ہمارا دیا ہوا ہے، جان تو ہماری دی ہوئی ہے، یہ وقت جو بنایا ہے، دن رات جو سورج نکلتا ہے ڈوبتا ہے، یہ ہمارا دیا ہوا ہے۔ جب ہمارا حکم آ جائے، جب ہمارے طرف سے یہ اعلان ہو جائے کہ تم کو اپنا وقت نکالنا ہے، تم کو اپنی جان کی قربانی دینی ہے، تم کو اپنے مال کی قربانی دینی ہے، تو ایک ایمان والے کا تقاضا ہوتا ہے، اس پر فرض ہوتا ہے کہ اللہ کے حکم کے آگے سب کچھ قربان کر دیں۔ یہ خاص موقع جس میں ہم جانور کی قربانی کرتے ہیں، یہ بھی اصل میں اسی کا پیغام دیتا ہے۔ یہ تو ہم کرتے ہیں سال میں ایک مرتبہ، ورنہ زندگی بھر سال بھر کا یہ پیغام ہے کہ جب بھی اللہ کا حکم آ جائے، اللہ کی طرف سے کوئی دین کی ضرورت پیش آ جائے اور اللہ کے مرضیات پر چلنے کا حکم آ جائے، تو ہم اس وقت اپنے وقت کو قربان کرنے والے بنیں اور اپنی جان کو قربان کرنے والے بنیں اور اپنے مال کو قربان کرنے والے بنیں۔ یقیناً ہم لوگوں نے آج کے دن میں قربانی کے لیے بھی اپنی اپنی تیاری کی ہے، اس لیے قربانی کے وقت ہم نہایت ہی اخلاص کے ساتھ اللہ کو خوش کرنے کے لیے قربانی کا عمل پیش کریں۔ حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس قربانی کے جانور میں جتنا اخلاص ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اتنا ہی قبول کرتا ہے، اور یہی قربانی کا جانور اخلاص کے ساتھ والا وہ کل جب ہم میدان قیامت میں حاضر ہوں گے اور پل صراط پر سے پار ہونا ہوگا، تو یہ ہماری سواری کا کام آئے گا۔ اب ظاہر سی بات ہے، یہ سواری کیسے بن سکتی ہے؟ اس میں طاقت کہاں سے آئے گی؟ وہ اخلاص کی طاقت آئے گی۔ ہمارے پاس جو جانور ہے اس پر ہم اکیلا چڑھیں گے تو وہ آج بوجھ کو برداشت نہیں کر پائے گا، اور جس میں 7 حصے لگتے ہیں اس پر 7 آدمی چڑھ جائے بوجھ برداشت نہیں کرے گا۔ لیکن یہ اللہ نے اخلاص کی وجہ سے اس جانور کو ایسا قبول کر لیا کہ کل وہ جب پل صراط پر سے گزرنا ہوگا تو وہ اخلاص کی اصل میں سواری ہوگی۔ دیکھنے کو تو جانور ہوگا لیکن اخلاص کی سواری ہوگی، اور اس پر اللہ تعالیٰ بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز جو پل صراط ہے اس پر اللہ تعالیٰ پار لگا دے گا۔ اس لیے اس اخلاص کے ساتھ اللہ کے لیے ہم سب کو قربانی کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس لیے قرآن کریم میں یہ ارشاد فرمایا، لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، کہ یہ جو ہم جانور ذبح کرتے ہیں، یہ جانور کا گوشت اور جانور کا پوست، اس کا چمڑا، یہ اللہ تک نہیں پہنچتا ہے، بلکہ اللہ تک جو ہم پہنچتا ہے وہ ہمارے دل کا تقویٰ اور ہمارے دل کا اخلاص اللہ تک پہنچتا ہے۔ گوشت تو ہم کھاتے ہیں، چمڑا تو ہم استعمال کرتے ہیں، اور وہ یہیں رہ جاتا ہے۔ بلا شبہ آج ہم سب کی قربانی اسی طریقے سے ہوگی اور ہم سب اسی طریقے سے قربانی کا عمل کریں گے۔ اس موقع پر ہم کو جہاں یہ حکم ہے کہ اپنی قربانی ہم کریں اور کرتے ہیں، وہیں اپنے ان غریب مظلوم بھائیوں کو بھی یاد کریں، بطور خاص اپنے پڑوس رشتہ دار کو بھی یاد کریں جو آج کی قربانی میں کسی وجہ سے شریک نہیں ہو سکے، اور دعاؤں میں ہم اپنے ان مظلوم بھائیوں کو بھی یاد کریں جہاں کے لوگ حالات سے دوچار ہیں، جہاں کے لوگ پریشان حال ہیں، جہاں لوگ آزمائشوں میں مبتلا ہیں۔ ہم ان کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کے حالات کو ختم فرمائے، آزمائشوں سے اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے۔ میرے بھائی، آزمائشیں جب اللہ کی طرف سے آتی ہیں تو بڑے بڑے ایمان والے کے ہل جاتے ہیں، بڑے بڑے ایمان والے لرز جاتے ہیں، جن کا بڑا مضبوط اور پکا ایمان ہوتا ہے وہ بھی دہل جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنے اور آزمائش سے بچنے کی دعا مانگی ہے، ورنہ ہمارا ایمان بھی خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ ہمارے بہت سارے بھائی چاہے ملک میں یا باہر ملک میں، پوری دنیا میں کہیں بھی جو بھی اللہ کا بندہ کہیں پریشان ہے، ہم ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کی جان کی، ان کے مال کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آزمائشوں سے اس کی حفاظت فرمائے۔
ہم لوگ بھی اس کے لیے اپنے لیے بھی دعا کریں اور اپنے بھائیوں کے لیے بھی دعا کریں، اپنے ملک کے امن و چین کے لیے دعا کریں، اپنے ملک میں سماج میں اتحاد کے ساتھ رہنے کے لیے دعا کریں۔ آج ہم لوگ یہاں آئے ہیں عید الاضحیٰ کی 2 رکعت نماز ادا کرنے کے لیے، وقت ہونے ہی والا ہے، اس لیے جو لوگ باہر ہیں ابھی بھی وہ آ جائیں، انشاءاللہ جماعت شروع ہوگی۔ یہ عید الاضحیٰ کی جو 2 رکعت نماز ہے بلا شبہ اللہ کی طرف سے خاص عطیہ ہے۔ یہ نماز واجب ہے جس کو ہم پڑھنے کے لیے آتے ہیں، گھر سے ارادہ کر کے ہم آئے ہیں، یقیناً دل کی نیت تو ہماری ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ ہم نماز کی نیت زبان سے بھی کر لیں۔ جن کو نیت یاد ہے عربی میں، عربی زبان میں کہہ لیں، جن کو نہ یاد ہے وہ اپنی اردو زبان میں بھی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ میں نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز عید الاضحیٰ کی واجب 6 تکبیر زائد کے ساتھ اس امام کے پیچھے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف۔ یہ نماز جس میں 6 تکبیر زائد کہی جاتی ہے اور دوسرے نماز کے مقابلے میں، پہلی رکعت میں جب ہم نیت باندھ لیں گے اور امام اللہ اکبر کہیں گے، سب کو اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھ لینا ہے۔ اس کے بعد 3 تکبیر کہی جائے گی، ان 3 تکبیر میں کانوں تک ہاتھ اٹھا کے چھوڑنا ہے، آخری تکبیر کے بعد ہاتھ پھر باندھ لینا ہے، تیسری تکبیر کے بعد پھر امام قرات کریں گے اور رکعت کو مکمل کریں گے۔ دوسری رکعت میں قرات کرنے کے بعد، قرآن و سورہ پڑھنے کے بعد، سورہ فاتحہ اور سورہ جب پڑھ لیتے ہیں امام، اس کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے پھر 3 تکبیر کہی جاتی ہے۔ وہ 3 تکبیر بھی تینوں تکبیر میں ہم کو ہاتھ کندھوں تک اٹھا کر چھوڑ دینا ہے، اور جو چوتھی تکبیر کہی جائے گی وہ رکوع کی تکبیر ہوگی، اس تکبیر کے ساتھ ہم کو رکوع میں جانا ہے۔ نماز مکمل ہوگی، سلام کے بعد ہم سب بہت ہی عاجزی انکساری کے ساتھ اللہ کے دربار میں لو لگا کر ہم لوگ دعا کریں، اور اس کے بعد خطبہ سننا واجب ہے، ہم لوگ خطبہ سنیں اور خطبہ سن کر یہاں سے ہم جائیں۔ جانے کے بعد قربانی کا عمل بہت ہی احتیاط کے ساتھ، بہت ہی اچھے ڈھنگ سے، جن کو جو میسر ہے اللہ تعالیٰ نے دیا ہے ہم وہ کریں، اور انشاءاللہ آج کا یہ موقع، اللہ نے آج موسم بھی بڑا سہانا بنایا ہے، نہ دھوپ ہے نہ پانی ہے، اور اچھا موسم اللہ نے دیا ہے۔ یقیناً ہم سب کے لیے اس موسم کے اعتبار سے بھی آج کا یہ تہوار بڑا ہی نعمت ثابت ہوا ہے۔ موسم کے اعتبار سے اللہ تعالی ہمارے آج کی اس خوشی کے موقع کو قبول فرمائے، ہماری نمازوں کو قبول فرمائے، اور ہم جو عید قربان کے موقع پر قربانی کا عمل کریں گے اللہ تعالی اس کو بھی قبول فرمائے۔